السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل سیریز کے 5ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ لوگوں نے کمنٹ کے ذریعے سے جو سوالات کیے ہیں انہی سوالات میں سے کچھ سوال ہم نے لیے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ آپ کے بھی اگر کچھ دوسرے سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جب اس کا ایپیسوڈ آئے گا تو اس میں آپ کے سوال کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلا سوال ہے، محمد صادق کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز چھوٹ جائے اور عصر کا وقت ہو جائے تو پہلے ظہر کی نماز پڑھیں یا عصر کی نماز پڑھیں؟ تو اس میں دو صورتیں ہیں، دونوں صورتوں کو غور سے سنیں اور اس کے بعد عمل کریں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز چھوٹی اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی شخص مسجد میں پہنچا تو اگر جماعت میں وقت باقی ہے کہ وہ اپنی چھوٹی ہوئی ظہر کی نماز کو پڑھ سکتا ہے تو اتنے وقت میں وہ اپنی چھوٹی ہوئی ظہر کی قضا کو ادا کر لے۔ یہ اس وقت ہے جب وہ صاحب ترتیب نہ ہو، اور اگر جماعت میں وقت باقی نہیں ہے بلکہ امام صاحب مصلی پر جانے والے ہی ہیں، یا اگر وہ قضا پڑھنے میں مصروف ہوگا تو اس کی کچھ رکعتیں چلی جائیں گی، تو ایسے صورت میں بھی پہلے وہ جماعت میں شریک ہو جائے اور اس کے بعد وہ جماعت کے بعد اپنے ظہر کی قضا کو پڑھے۔ لیکن اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہو، صاحب ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی 6 یا 6 سے کم وقت کی نماز قضا ہوں، وہ شخص صاحب ترتیب ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی صورت ہے کہ اس کی اتنی کم وقت کی نماز قضا ہے تو پہلے وہ ظہر کی اپنی قضا پڑھے اور اس کے بعد عصر کی نماز کو ادا کرے۔ یہ دونوں صورتیں ہیں، دونوں صورتوں پر آپ عمل کریں، جو بھی صورت آپ کے لیے ہے اس صورت پر عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے ناصر مرزا کا، وہ کہتے ہیں کہ منی کے نکلنے سے کیا پورا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے یا جہاں پر لگی ہو اسی حصے کو دھونا ضروری ہے؟ دیکھیں، منی نجاست غلیظہ ہے، اور نجاست غلیظہ کا حکم کئی بار میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اگر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو دھونا فرض ہے، 1 درہم کے برابر لگے تو دھونا واجب ہے، اور 1 درہم سے کم لگے تو دھونا سنت ہے۔ اب فرض، واجب، سنت جو بھی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جتنے حصے پر لگا ہے اتنے ہی حصے کا دھونا فرض یا واجب یا سنت ہے۔ پورے کپڑے کا نجاست غلیظہ کے لگ جانے سے پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جتنے حصے پر لگا ہے اتنے حصے کو دھو لیا جائے، یہ کافی ہے۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر نجاست ایسی ہو کہ وہ دکھائی نہ دیتی ہو، یا دکھائی دینے والی نجاست تھی جیسے پیشاب، کہ اگر فوری طور پر دھویا جاتا تو وہ دکھائی دیتی اور پتہ چلتا کہ آپ کو نجاست یہاں پر لگی ہے، نجاست غلیظہ۔ لیکن اگر آپ نے نہیں دھویا اور بعد میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ جو لگا تھا نجاست غلیظہ وہ کہاں کہاں پر لگا ہے، اب آپ کو شک اور شبہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے یہاں بھی لگا، ہو سکتا ہے یہاں بھی لگا، ہو سکتا ہے وہاں بھی لگا ہو، تو اب ایسی صورت میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر نجاست غیر مرئی ہو، جو دکھنے والی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس نجاست کے لگنے کی وجہ سے پورے کپڑے کو دھویا جائے گا۔ تو دونوں صورتیں ہیں، اگر دکھ رہی ہے فوری طور پر دھو لیے تو اتنے ہی حصے کو دھو لیجئے، آپ کا کپڑا پاک رہے گا، اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کہاں کہاں لگا ہے تو ایسے صورت میں پھر پورے کپڑے کو دھونا پڑے گا۔ تیسرا سوال ہے، عاصم کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دوسری رکعت پر اگر درود شریف پڑھ دیا تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ایک مسئلہ میں نے کچھ دنوں پہلے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے 4 رکعت والی نماز، اور دوسری رکعت پر بھولے سے اگر درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا اور کم سے کم اللہم صلی علی محمد تک پڑھ دیا جس سے درود کا معنی پیدا ہو جائے، تو اب ایسی صورت میں چونکہ اس نے بھولے سے پڑھا ہے اور یہ جو ہے اتحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے اس کے لیے کھڑا ہونا واجب تھا اور اس نے اس میں تاخیر کی، تو واجب کا ترک ہوا، اور واجب کے ترک کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہے۔ اب ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو اور اس سے یہ غلطی ہو جائے کہ اتحیات پڑھے اور امام صاحب
اتحیات اپنی مکمل کر رہے ہیں اور وہ درود ابراہیم پڑھنے لگا، تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ امام صاحب کے پیچھے اگر مقتدی سے کوئی بھی واجب چھوٹ جائے، ایک واجب نہیں کئی واجبات بھی چھوٹ جائیں، تو ایسی صورت میں مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ مقتدی سے اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر امام سے کوئی واجب چھوٹے تو امام پر بھی سجدہ سہو ہوتا ہے اور اسی طریقے سے مقتدیوں پر بھی سجدہ سہو ہوتا ہے۔ ایک سوال ہے جسیم الدین انصاری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم ڈیوٹی کرتے ہیں اور ظہر عصر مغرب عشاء سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ڈیوٹی پر جانے کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو لیٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ لیٹ کرنے والوں کے بارے میں شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ ہم عن صلاتہم ساہون، کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، یعنی نماز کو وقت سے مؤخر کر کے پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب شدید کی بشارت سنائی ہے۔ اب آپ ڈیوٹی پر جاتے ہیں، وقت پر نہیں پڑھ پاتے اور سب نمازوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اس بارے میں آپ سن لیجئے کہ اگر آپ ظہر عصر مغرب یہ تینوں قضا کرتے ہیں اور عشاء ظاہر سی بات ہے اگر اسی دن عشاء کے وقت میں پڑھیں گے تو 3 وقت کی قضا ہوگی، اور عشاء کی جو نماز ہے اس دن فجر تک چونکہ عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اس دن وہ ادا ہی کہلائے گی۔ تو آپ عشاء کی نماز کو ادا پڑھیے اور بقیہ جو 3 نمازیں آپ کی چھوٹی ہیں ان تینوں نمازوں کو آپ قضا پڑھیں گے۔ ظہر میں 4 رکعت قضا پڑھیں، عصر میں 4 رکعت کی قضا پڑھیں اور اسی طریقے سے مغرب میں 3 رکعت قضا پڑھیں۔ البتہ آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں، اس بات کو ضرور سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے پاس کمپنی میں یا جہاں بھی کام کرتے ہوں دکان پر اتنا وقت مل جاتا ہے کہ کم سے کم آپ فرض نماز کو اکیلے ہی صحیح ادا کر سکیں، تو کم سے کم آپ وقت پر نماز کو ادا کریں، تاکہ وقت پر جو نماز کو چھوڑنے کا گناہ ہے، نماز کو قضا کرنے کا گناہ ہے، آپ اس قضا کرنے کے گناہ سے بچ جائیں۔ تو یہ مسائل ہم نے لیے تھے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کمنٹ کا ہمیں انتظار رہتا ہے، اور آپ کمنٹ کریں گے تو ہم آپ کے کمنٹ کو جن کے بھی سوال کے جواب دینے کے لیے ضروری سمجھا جائے گا، ان کے سوال کا جواب ضرور بے ضرور یہاں پر دیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی اپنے شرعی فقہی مسائل کو سمجھ کر کے اس پر اسی طریقے سے عمل کر سکیں جس طریقے سے عمل کرنے کا حق ہے۔ ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں، اردو پڑھنا آپ کو آتا ہے، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ ہماری ویب سائٹ ہے masailworld.com، جس پر الحمدللہ ہم نے 1100 سے زیادہ مسائل اپلوڈ کر دیے ہیں۔ آپ جائیں، وہاں پر سرچ کرنے کا بھی آپشن ہے، اپنا جو بھی مسئلہ پڑھنا چاہیں گے وہ مسئلہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الگ الگ کیٹیگریز بھی بنائی گئی ہیں کہ نماز کی کیٹیگری، زکوٰۃ، حج، طلاق، نکاح، سب کی کیٹیگری، جو بھی مسائل آپ کو پیش آتے ہیں ان کی کیٹیگری وہاں پر رکھی گئی ہے، آپ جا کر کے اس کو پڑھیں، اپنے علم میں اضافہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔